بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں قاری اللہ یار۔ پچھلے لیسن کے اندر ہم نے تختی نمبر 8 حروف مدہ کو پڑھا تھا۔ آج ہم تختی نمبر 8 کے حروف لین جو دوسرا پارٹ ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ حروف مدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ حروف مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ مدہ یا مد مدن کا معنی کھینچنا۔ ویسے ہم نے پڑھا ہے کہ حرکت کو جلدی پڑھنا ہے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کھینچنا نہیں ہے، جیسے با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ لیکن جب حرف مدہ آ جائے گا تو اس لفظ کو کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے ایک الف کے برابر۔ پھر ہم نے پڑھا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ اس کے متعلق یہ بھی یاد رہے کہ الف سے پہلے زبر ہو اور الف خالی ہو، یہ شرط ہے۔ اگر الف خالی نہیں ہوگا تو الف مدہ نہیں کہلائے گا، اس پر جزم آ جائے، زبر دے پیش آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو الف کے لیے شرط یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو اور الف خالی ہو، واو پر جزم ہو، اس سے پہلے پیش ہو، یا پر جزم ہو، اس سے پہلے زیر ہو، اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ جزم والے کو سکون والا بھی کہتے ہیں، یعنی واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ۔ لیکن الف الف ہی رہے گا، اس ساکن یا جزم نہیں کہنا۔ اگر ساکن یا جزم کہیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا، تو کہنا ہے الف خالی، اس سے پہلے زبر ہو، یہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ تو حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا لیسن ہے حروف لین۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ لین کہتے ہیں نرم، کہ واو اور یا کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اگر کھینچ کر ادا کریں گے تو وہ سختی آ جائے گی، جیسے تا واپش تو، تا یا زیر تی، یہ مدہ بن جاتے ہیں۔ لیکن ان کو نرم پڑھنا ہے تو لین کے لیے قانون یہ ہے کہ واو اور یا یہ دونوں حروف لین ہیں، ان دونوں سے پہلے زبر ہوگی، یعنی واو ساکن اس سے پہلے زبر، یا ساکن اس سے پہلے زبر، واو جزم والی اس سے پہلے زبر، یا جزم والی اس سے پہلے زبر۔ بس یہ 2 ہی لفظ ہیں، واو اور یا، کہ ان سے پہلے یہ دونوں ساکن ہوں یا جزم والے ہوں، ان سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ تا وا زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، ایسے نہیں پڑھنا۔ تا وا زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، ایسے نہیں۔ کھینچنا بھی نہیں ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، اور مجہور بھی نہیں پڑھنا، بلکہ تا وا زبر تو، تا یا زبر تئی، تو تئی، سا وا زبر سو، سا یا زبر سی، سو تئی، دال وا زبر دو، دال یا زبر دئی، دو دئی، زال وا زبر زو، زال یا زبر زئی، زو زئی، را وا زبر رو، را یا زبر رئی، رو رئی، زا وا زبر زو، زا یا زبر زئی، زو زئی، سین وا زبر سو، سین یا زبر سئی، سو سئی، شین وا زبر شو، شین یا زبر شئی، شو شئی، سواد وا زبر سو، سواد یا زبر سوئی، سو سوئی، ضاد وا زبر دو، ضاد یا زبر دوئی، دو دوئی، وا وا زبر تو، وا یا زبر توئی، وو توئی، وا وا زبر ضو، وا یا زبر ضوئی، وو ضوئی، لام وا زبر لو، لام یا زبر لئی، لو لئی، نون وا زبر نو، نون یا زبر نئی، نو نئی، حمزہ وا زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای، با وا زبر بو، با یا زبر بئی، بو بئی، جیم وا زبر جو، جیم یا زبر جئی، جو جئی، ہا وا زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی، خوا وا زبر خو، خوا یا زبر خئی، خو خئی، عین وا زبر او، عین یا زبر عئی، او عئی، غین وا زبر غو، غین یا زبر غئی، غو غئی، فا وا زبر فو، فا یا زبر فئی، فو فئی، قاف وا زبر قو، قاف یا زبر قئی، قو قئی، کاف وا زبر کو، کاف یا زبر کئی، کو کئی، میم وا زبر مو، میم یا زبر مئی، مو مئی، واو وا زبر وو، وا یا زبر وئی، وو وئی، ہا وا زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، ہو ہئی، یا وا زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی۔ یہ حروف لین تھے، ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا اور مجہور بھی نہیں پڑھنا، بلکہ ان کو نارمل حالت کے اندر پڑھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے یہ تفسیر اچھی طرح سمجھ لی ہوگی، اور حروف مدہ اور حروف لین کے اندر انشاءاللہ آپ کو فرق کرنا آگے ہوگا۔ آپ اس کو بار بار دہرائیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ سنیں گے بار بار، تو آپ کو پڑھنا آسان ہوگا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔